السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ جملہ تو ہم میں سے ہر ایک مسلمان جانتا ہے، لیکن اصل حقیقت، اس کی گہرائی اور اس کے مطالب کا اصل ادراک صرف اسی شخص کو ہو سکتا ہے جو ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطن کی صفائی کا بھی خیال رکھے۔ یہ ٹھیک اور سچ ہے کہ انسان کا ظاہری وجود، اس کا لباس، اس کا گھر، اس کے آس پاس کا ماحول اور وہ تمام جگہیں جہاں انسان رہتا ہے اس کو وہ صاف ستھری رکھنی چاہیے۔ یہ اس کا بالکل مطلب اسی حدیث کا ہے، لیکن اس حدیث میں اس سے کہیں زیادہ انسان کی دلی صفائی پر، اس کے خیالات کی صفائی پر، اس کے قلب کی صفائی پر زور دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ انسانوں کو اللہ کے حکم سے فاران کی چوٹی پر سمجھایا تھا تو سب سے پہلے قلوب کی صفائی کی بات کی گئی تھی کہ لوگوں اپنے دلوں کو صاف رکھو، اس سے شرک کو، کفر کو، حسد کو، نفاق کو، ہر چیز کو نکال دو۔ جب انسان کا دل صاف ہوگا، دل میں آنے والے خیالات پاک صاف ہوں گے تو پھر انسان کے اعمال خود بخود درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے ایک اچھا بیج، سیڈ زمین میں بو دیا جائے تو اس سے آنے والا پودا اور اس سے حاصل ہونے والی تمام فصل اور اس کا جو پھل ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کو قلبی روحانی صفائی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا ظاہر خود بخود صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عام طور پر اس حدیث کو صرف ظاہری صفائی کے لیے ہی سمجھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اس حدیث کو اپنے باطن پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حکم سمجھا جائے اور ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو پاک کیا جائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی یہ آیت بھی سن لیں اور اس کا ترجمہ بھی سمجھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام سے یہ آیت جب پڑھی فَكَانَتْ هَبَاءً مَنْثُورًا، ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن بہت سارے لوگ نیکیوں کے ڈھیر لے کر آئیں گے، لیکن وہ ڈھیر گرد و غبار کا ڈھیر ثابت ہوں گے۔ جیسے طوفان اور آندھی چلتی ہے تو مٹی اور ریت بکھر کر ادھر ادھر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَانَتْ هَبَاءً مَنْثُورًا، وہ نیکیوں کے ڈھیر، وہ بہت زیادہ بلند و بالا نیکیاں، وہ ریت کا اور گرد و غبار کا ڈھیر ثابت ہوں گی۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس وجہ سے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ظاہر میں تو لوگوں سے ڈرتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، لیکن جیسے ان کو تنہائی ملتی، جہاں لوگوں کی پہنچ نہ ہوتی تو اللہ کا خوف بھی دل سے نکل جاتا، اور پھر یہ اپنی منمانی اور گناہ کرتے، اپنی جلوت اور اپنی خلوت میں یہ واضح طور پر منافقت کا مظاہرہ کرتے۔ جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو نیک بنتے، جب تنہائی میں ہوتے تو پھر اپنی خباثت کو ظاہر کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کی نیکیاں کسی کام کی نہیں ہوں گی، ان کی صفائی صرف ظاہری صفائی، لوگوں کے سامنے والی صفائی ہے، اندر سے یہ لوگ پاک نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائی، حدیث ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ہم جس طرح سے ظاہراً پاک صاف ہوں، اسی طرح سے ہمارا اندر بھی صاف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی صفائی کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔